آج کی صبح ہم زبور 135 سے خدا کا کلام سنیں گے۔ گزشتہ اتوار ہم نے زبور 134 سے خدا کا کلام سنا۔ زبور 134 جو کہ زیارتی مزامیر میں سے آخری زبور ہے، اس میں خداوند کو مبارک کہنے پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ زبور 134 میں ایمانداروں کو اور بالخصوص خدمت کرنے والے یعنی کاہنوں کو خدا کو مبارک کہنے کی ہدایت کی گئی ہے، بلاوا دیا گیا ہے، کال کی گئی ہے، لیکن اس زبور میں واضح نہیں ہے کہ کن کن باتوں کی وجہ سے انہوں نے خداوند کو مبارک کہنا ہے۔ وجوہات، اسباب نظر نہیں آتے کہ زبور 134 میں خدا کو مبارک کیوں کہنا ہے، لیکن جب ہم زبور 135 کو پڑھتے ہیں تو اس زبور کا مصنف جو ہے وہ بے شمار ایسی خوبصورت وجوہات، اسباب اور دلائل بیان کرتا ہے جن کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ ہمیں خداوند کو مبارک کہنا ہے، خداوند کی حمد کرنی ہے۔ اور آج ہم اس زبور سے خدا کا کلام سنیں گے۔ اس زبور کی بابت میں چند ایک حقائق آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ زبور 135 میں جس طرح میں نے بیان کیا، اس میں بھی خدا کی حمد کرنے کی دعوت ایمانداروں کو دی گئی ہے، بلاوا دیا گیا ہے، ان کو یہ کہا گیا کہ تم خداوند کی حمد کرو۔ دو بنیادی پہلو ہیں جن کے لیے خدا کی حمد اور تعریف کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پہلی بات کہ خدا کون ہے، اور دوسری وجہ جو اس زبور کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ہم نے خداوند کی حمد کرنی ہے، خدا کو مبارک کہنا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ وہ جملہ دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر اس زبور کا مصنف جو ہے وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ابھارتا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں یا خداوند کو مبارک کہیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے، اس زبور کی جو پہلی 3 آیات ہیں ان میں بھی خداوند کو مبارک کہنے یا خدا کی حمد کرنے پر اصرار کیا گیا ہے، اور اس زبور کی جو آخری 3 آیات ہیں یعنی 19ویں، 20ویں، 21ویں آیت جو ہے اس میں بھی زبور نویس جو ہے وہ خدا کی حمد کرنے کی دوبارہ بلاہٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس زبور میں یہوہ کا نام اپنی مکمل شکل میں یا مختصر شکل میں 18 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصطلاح ہے ہیلیلویا، میرے عزیزو، اس زبور کے اندر جب آپ اس کے عبرانی ترجمے کو پڑھتے ہیں تو 8 دفعہ ہیلیلویا کی اصطلاح کا استعمال جو ہے وہ عبرانی ترجمے کے اندر ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبور 135 جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بعض علماء اس زبور کی بابت کہتے ہیں کہ زبور 135 اور زبور 136 جو ہے، شکر یہوہ ادائی کرو، یہ گویا جڑواں زبور ہیں، دونوں مزامیر کا مزاج ایک سا ہی ہے۔ اس لیے بعض مصنفین جو ہے یا اسکالرز جو ہے وہ ان کو ٹوینز سامز یا جڑواں سام کے نام سے عبارت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض علماء اس زبور کو موسوی زبور بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس زبور میں
جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا زیادہ تعلق موسیٰ کی کتابوں کے ساتھ ہے، اس لیے کچھ عالم جو ہے وہ اسے موسوی زبور سے بھی عبارت کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی صبح ہم اس زبور سے چند ایک باتیں جو ہے وہ تھوڑے وقت میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات جو ہم سیکھیں گے، پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک زبور نویس جو ہے وہ ایمانداروں کو خدا کی حمد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک زبور نویس جو ہے وہ ایمانداروں کو خدا کی حمد کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو اس کی حمد کرو، تم جو خداوند کے گھر میں ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو، خداوند کی حمد کرو۔ بار بار ان ابتدائی آیات میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے؟ خدا کی حمد کرو۔ اور خدا کی حمد کرنے کے لیے جو عبرانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ ہیلیلویا، خداوند کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو۔ خصوصی زور ان ابتدائی آیات میں دیا گیا ہے کہ ایمانداروں کو، خدمت کرنے والے لوگوں کو خداوند کی حمد کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو بنیادی وجوہات ان پہلی 4 آیات کے اندر زبور نویس بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کی حمد کرنی ہے وہ کیوں کرنی ہے۔ پہلی وجہ جس کا ذکر زبور نویس تیسری آیت کے اندر کرتا ہے کہ ہم نے خداوند کی حمد کرنی ہے، یا وہ ایمانداروں کو حمد کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ خداوند بھلا ہے، کیونکہ خداوند کیا ہے؟ بھلا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایماندار خداوند کی حمد کرے اس لیے کہ وہ برائی کا خدا نہیں بلکہ بھلائی کا خدا ہے۔ وہ فی زمانہ اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کے اقدامات اٹھاتا رہا ہے، اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند بھلا ہے اور وہ بھلائی کرتا ہے۔ جب ہم نے زبور 136 سے خدا کا کلام سنا تھا تو میں نے خاص طور پر خدا کے بھلا ہونے کے جو پہلو ہے اس پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا تھا۔ خدا بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب ہم مختلف مسائل میں سے گزرتے ہیں، پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کے لیے ہر طرح کے حالات میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے پیار کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ اس آیت کا اطلاق مرد خدا یوسف کی زندگی پر کریں، اس کے بھائیوں نے پہلے اسے خشک کنویں میں پھینکا، پھر انہوں نے اسماعیلی قافلے کے ہاتھ بیچ دیا، وہ پوتیفار کے گھر میں غلام رہا، پھر اسے قید خانہ میں پہنچا دیا گیا، لیکن خدا نے کیسے اس کے لیے ان سارے حالات میں سے بھلائی پیدا کی؟ جب وہ فرعون بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرتا ہے، خدا نے اس کے لیے بھلائی پیدا کی، اور خدا نے اسے ملک مصر میں 3 درجے کا حاکم بنا دیا۔ اس زبور کا مصنف ایمانداروں کو، کاہنوں کو، لاویوں کو خدا کی حمد کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور پہلی وجہ جو وہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، خداوند کی حمد کرنی ہے، اس لیے کیونکہ وہ بھلا ہے۔ زبور 23 میں بھی خداوند کا بندہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً بھلائی
اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ پہلی چیز آج کی صبح جس کے لیے ہمیں خداوند کی حمد کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے جب ہم خداوند کے گھر میں آئے ہیں، کیونکہ خداوند کیا ہے؟ بھلا ہے، اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 136 میں بار بار لکھا ہوا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور ہم گاتے بھی ہیں زبور 106 میں بھی، کرو شکر و سناؤ تسی رب دی، او ہے بھلا تے رحم دا ابدی۔ سو آج پہلی وجہ جو ہمارے پاس ہے جس کے لیے ہم خداوند کی حمد کر سکتے ہیں، تعریف کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند کے شکر گزار ہونا ہے، اور وہ ایمانداروں کو خدا کی حمد کرنے کی دعوت دیتا ہے کیونکہ وہ بھلا ہے۔ اور دوسری وجہ جو چوتھی آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ہمیں خداوند کی حمد کرنی ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کہ خداوند کو مبارک کہنا ہے، خداوند کی حمد کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، کیونکہ خداوند کیا ہے؟ بھلا ہے۔ اور دوسری وجہ زبور نویس بیان کرتا ہے کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے چن لیا۔ چناؤ کے لیے، اس بڑے الیکشن کے لیے جو خدا نے یعقوب کا کیا، اس نے یعقوب کو چن لیا اور اس نے عیسو کو رد کر دیا۔ کلام کہتا ہے اس نے یعقوب سے محبت رکھی، اور اس نے اپنی محبت کی وجہ سے رومیو کے خط کے 9 باب میں اس بات کا بیان ملتا ہے، اس نے اس کو چن لیا، بنی اسرائیل قوم کو یعقوب نے چن لیا۔ میرے عزیزو، اس لیے زبور نویس اس زبور کے اندر دوسری وجہ جو بیان کرتا ہے جس کے لیے وہ کہتا ہے ہمیں خداوند کی حمد کرنی ہے، کیونکہ اس نے یعقوب کو یعنی اسرائیل کو چن لیا تاکہ وہ خدا کی خاص ملکیت بنے، خدا کے لوگ بنے، خدا کے خاندان کے لوگ بن جائیں، اس کی خاص ملکیت بن جائیں، جس بات کے لیے وہ انہیں خدا کی حمد کرنے کی دعوت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ دوسری بات ہے خدا کا چناؤ، خدا کی برگزیدگی، خدا کا الیکشن۔ اور جب ہم افسیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، افسیوں کے پہلے باب کے مطابق یہ چناؤ جو ہے، یہ برگزیدگی جو ہے، یہ بنائے عالم سے پیشتر ہوئی ہے۔ اس سے قبل کہ یہ دنیا خلق کی جاتی، خداوند نے لوگوں کو اپنی بادشاہی کے لیے، اپنے لوگ ہونے کے لیے، خاندان کے لوگ ہونے کے لیے اس نے بنائے عالم سے پیشتر چنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نہ صرف اس نے بنی اسرائیل قوم کو یعقوب نے چنا، بلکہ اس نے مجھے بھی چنا، آپ کو چنا۔ خدا نہ صرف اپنے لوگوں کو اپنی بادشاہی کے شہری ہونے کے لیے چنتا ہے، بلکہ مختلف خدمتوں کے لیے بھی چنتا ہے۔ اور جب اس نے اپنے شاگردوں کو چنا تو اس نے کیا کہا؟ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا۔ یہ چناؤ اس لیے شکر گزاری کا باعث ہے کیونکہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہماری خوبیاں نہیں ہیں، اس میں ہماری ذاتی اہلیتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم مسیحی ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اس کی خاص ملکیت ہے۔ جو کچھ ہے یہ خدا کے فضل سے ہے، اس کی بھلائی سے ہے، اس کی مہربانی سے ہے۔ اس لیے ان پہلی 4 آیات میں جو 2 باتیں جس کے لیے وہ کہتا ہے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے خداوند کا، وہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند بھلا ہے، اور اس لیے کہ اس نے ہمیں اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے چن لیا۔ اس نے یعقوب کو چن لیا، اس نے اسرائیل کو چن لیا، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ہم شکل ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو بھی اس نے بنایا عالم سے پیشتر سے چنا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ہے 2 بنیادی وجوہات
جن کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں خداوند کی حمد کرنی ہے، خداوند کی تعریف کرنی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے یہ 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک مبنی ہے۔ اس میں وہ خداوند کے خالق و مالک ہونے کے لیے جو ہے وہ خداوند کی تعریف کرتا ہے کہ وہ تخلیق اس نے کیسے کی ہے اور وہ اپنی کائنات کے نظام کو کیسے چلاتا ہے۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ 5ویں آیت میں آئیے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ اور پھر میرے عزیزو جب ہم 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا، اپنے مخزنوں سے آندھی چلاتا ہے۔ 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک وہ خدا کے جو کائنات پر اختیار ہے کہ اس نے جو چاہا اس نے ویسے کائنات کو خلق کیا، اور اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین سے بخارات اٹھاتا ہے، بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے، اپنے مخزنوں سے، سٹور ہاؤسز سے آندھیاں چلاتا ہے۔ یہ بھی خداوند کی قدرت کا کیا ہے؟ کمال ہے۔ گویا 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک زبور نویس جو ہے خداوند کی قدرت جو تخلیق کے کاموں میں نظر آتی ہے وہ اس کے لیے خداوند کی ستائش کرتا ہے۔ ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے جب بارش آتی ہے اور جب بجلی کی کڑک یا اس کی کوند ہمیں سنائی دیتی ہے، ہمیں خدا کی قدرت کا بشدت احساس ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور میرے عزیزو ان ساری باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ خداوند کے خالق ہونے کی جو قدرت ہے، اس کائنات پر جو اس کا اختیار ہے، اس کے لیے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے زبور نویس 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک اس کے خالق ہونے کے لیے اور اس کا جو کائنات پر اختیار ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ پھر میرے عزیزو 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک اس زبور کا تیسرا حصہ ہے۔ اس زبور کا جو تیسرا حصہ ہے وہ 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہے۔ ان آیات میں خدا کی جو قدرت اقوام عالم پر بنی اسرائیل کی تاریخ میں ظاہر ہوئی وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا کی قوموں پر جو یہوہ خدا کا غلبہ ہے، اس کا جو اختیار ہے، جس سے اس نے اپنی قوم کو سنبھالا، فتح سے ہمکنار کیا، ان آیات میں زبور نویس ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے 8ویں آیت میں؟ اسی نے مصر کے پلاٹوں کو مارا، کیا انسان کیا حیوان، اے مصر اسی نے تجھ میں فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ مصر پر خدا نے فرعون پر اپنی قدرت کا اظہار کیا، اس نے بہت سی قوموں کو مارا، زبردست بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سیون کو، بسن کے بادشاہ اوج کو، کنعان کی سب مملکتوں کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراث۔ 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک جو خدا کا اختیار بحیثیت بادشاہ یا بحیثیت قادر مطلق، بحیثیت فاتح، جو اس کی قدرت ہے وہ اس کا اظہار 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک کرتا ہے۔ اور پھر وہ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے خداوند تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے، کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر کیا کھائے گا؟ ترس کھائے گا۔ غیر اقوام پر جو اس کی فاتحانہ قدرت بنی اسرائیل قوم کی تاریخ میں ظاہر ہوتی رہی ہے، وہ گویا بنی اسرائیل قوم کو پرانے عہد نامے کی کلیسیا کو کہتا ہے خدا نے تمہارے لیے کیسے کام کی،
ताकतवर बादशाहों को तुम्हारी खातिर उसने क्या किया, ज़ेल कर दिया। इसलिए अब तुम्हारा काम क्या है, तुम खुदावंद की क्या करो, हम्द करो, उसकी तारीफ करो। उसने तुम्हें चुना इसलिए खुदावंद की तारीफ करो, वो भला है इसलिए तुम खुदावंद की तारीफ करो। और फिर इस ज़बूर का जो चौथा हिस्सा है, गैर कौमों के मबूदों की जो बेबसी है, फिर वो उनका तज़किरा 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत में करता है। गैर कौमों के जो बुत हैं या गैर कौमों के जो मबूद हैं, 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत में मेरे अज़ीज़ो ज़बूर नवीस जो है वो उसका इजहार करते हुए दिखाई देता है। और क्या कहता है, कौमों के बुत चांदी और सोना है, और वो महज क्या है, आदमी की दस्तकारी, इंसान ने उनको बनाया है। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, उनके मुंह हैं सांस नहीं है। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं वो भी उनकी मानंद हो जाएंगे। यहाँ पर 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत में गैर कौमों के जो बुत हैं उनकी बेबसी का बयान करता है कि उनके हाथ हैं लेकिन वो हिला नहीं सकते, मुंह है वो बोल नहीं सकते, आंखें हैं वो देखते नहीं हैं, कान हैं मगर वो सुनते नहीं हैं। ये है उनकी बेबसी। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर इस ज़बूर के अंदर खुदा की कुदरत का बयान किया गया कि वो जिंदा खुदा है, वो कादर खुदा है, वो खालिक खुदा है, वो चुनने वाला खुदा है, वो फातेह खुदा है, वो अपनी कौम का छुड़ाने वाला खुदा है। लेकिन गैर कौमों के माबूद महज बुत हैं, उनके कान हैं वो सुनते नहीं, मुंह है बोलते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं। लेकिन खुदावंद की कुदरत का इजहार इस सारे ज़बूर के अंदर किया गया है, और वो कलीसिया को दावत देता है कि तुम खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि तुम्हारे खुदा में वो कुदरत पाई जाती है जो गैर कौमों के बुतों के अंदर, उनके खुदाओं के अंदर, उनके मबूदों के अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए ज़बूर नवीस क्या कहता है, शुरू में खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो, उसकी हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो, उसके नाम की मदा सराई करो, क्योंकि ये दिल पसंद है। और फिर इस ज़बूर का जो आखिरी हिस्सा है, 5वां हिस्सा, जल्दी के साथ हम इसको मुकम्मल करेंगे। 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक का जो हिस्सा है वो इस ज़बूर का आखिरी हिस्सा है। इस ज़बूर में दोबारा इस ज़बूर का मुसन्नफ़ जो है वो ईमानदारों को खुदा की हम्द और तारीफ करने की दावत देता है। आगाज में वो कहता है खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदावंद भला है। फिर वो कहता है क्योंकि खुदावंद तमाम मबूदों से अफजल और बालातर है। खुदावंद की हम्द करो क्योंकि वो खालिक है और इस कायनात के निज़ाम को अपनी कुदरत से चलाता है। फिर वो कहता है खुदावंद फातेह है। फिर वो कहता है गैर कौमों के माबूद महज बुत हैं, वो सोना और चांदी हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। और फिर इस ज़बूर के इख्तिताम पर वो दोबारा पूरी कलीसिया को दावत देता है कि तुम खुदावंद को क्या कहो, मुबारक कहो। और क्या कहता है, ऐ इस्राएल के घराने खुदावंद को मुबारक कहो। पूरी कौम को गोया यहाँ पर दावत दे दी गई है कि तुम खुदावंद को क्या कहो, मुबारक कहो। फिर खुसूसियत के साथ ऐ हारून के घराने खुदावंद को क्या कहो, मुबारक कहो। हारून का घराना कहानत की जिम्मेदारियों को अंजाम देता था। पहले वो सारी कौम को कहता है कि सारी कौम मिलकर खुदावंद को मुबारक है। फिर वो खास तौर पर हारून के घराने को मुखातब करता है कि तुम जो कायन हो तुम खुदावंद को मुबारक कहो। और फिर वो कहता है लावी के घराने खुदावंद को मुबारक कहो। हारून के घराने का ताल्लुक जो था वो किस कबीले के साथ था, लावी के कबीले के साथ था। मेरे अज़ीज़ों, सब लावी जो थे वो कहानती फ़राइज़ सर अंजाम
نہیں دیتے تھے، لیکن جو ہیکل کی دوسری ذمہ داریاں تھیں وہ ان کے سپرد کی گئی تھی، وہ ان کو بھی مبارک کہنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے خداوند سے ڈرنے والوں، سب جن کے دل میں خداوند کا خوف ہے، تم بھی خداوند کو کیا کہو؟ مبارک کہو۔ اور پھر 21ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ سیون میں خداوند کو مبارک کہو، یروشلیم میں سکونت کرتا ہے خداوند کی حمد کرو۔ ان آخری آیات میں دوبارہ وہ ایمانداروں کو خداوند کو مبارک کہنے اور ایک خاص مقام پر جا کر خداوند کو مبارک کہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اس سے ہم یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے سب نے مل کر خداوند کو مبارک کہنا ہے، اپنے گھروں میں جہاں کہیں ہو خداوند کو مبارک کہنا ہے، اس کی حمد کرنی ہے، اور خدا کے گھر میں بھی، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے سیون میں خداوند کو مبارک کہو۔ اس وقت وہ سیون میں جا کر، خدا کے گھر میں جا کر، ہیکل میں جا کر خداوند کو مبارک کہتے تھے۔ آج ہم نے زبور 135 پر غور کیا ہے۔ اس زبور کی پہلی جو 4 آیات ہیں اس میں خداوند کو کی حمد کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اس لیے کیونکہ وہ بھلا ہے، اس لیے کہ اس نے بنی اسرائیل قوم کو چنا۔ اور پھر 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم نے غور کیا کہ چونکہ خداوند خالق ہے، اس نے نہ صرف اس کائنات کو خلق کیا ہے، اب بھی وہ جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، بارشیں برساتا ہے، وہ جو آندھیاں چلاتا ہے، وہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے، بخارات اٹھاتا ہے، اس سے اس کے خالق ہونے کی قدرت کا اظہار ہے، اس لیے وہ کہتا ہے خداوند کی حمد کرو۔ اور پھر 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہم نے غور کیا کہ اس کی جو فاتحانہ قدرت ہے غیر اقوام پر، اس کے لیے وہ کہتا ہے خداوند کا شکر کرو۔ اور پھر وہ اس لیے بھی کہتا ہے کہ تم خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ غیر قوموں کے معبود محض بت ہیں اور وہ بے بس ہیں۔ اور پھر پوری قوم کو، لاوی کے قبیلے کو، کاہنوں کو دوبارہ دعوت دیتا ہے کہ تم خداوند کو کیا کہو؟ مبارک کہو۔ اس لیے میں یہی خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا نے ہمیں اپنی حمد کے لیے خلق کیا ہے، خدا نے ہمیں اس کو مبارک کہنے کے لیے خلق کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس یہ کتنی وجوہات تھی، ان کے پاس بے شمار اسباب تھے، خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے تھے، خدا نے چٹانوں میں سے ان کے لیے پانی نکالا، آسمانوں سے من برسایا، خدا ان کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، خدا نے ان کو ملک کنعان عطا کیا، خدا نے غیر قوم بادشاہوں پر بنی اسرائیل قوم کو فتح بخشی۔ ان کے پاس بے شمار وجوہات تھی، اس لیے ہمارے پاس بھی بے شمار وجوہات ہیں۔ خداوند ہمارے لیے بھی بھلا ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ہمیں بھی چن لیا ہے، وہ ہمیں بھی ہماری روحانی زندگیوں میں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ غیر قوموں کے معبود محض بت ہیں، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، وہ باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے، اس لیے ہمیں اس زندہ خدا کی حمد کرنی ہے، اسے مبارک کہنا ہے، اور اس کے نام کو اپنی زندگیوں میں روز بروز عزت اور جلال دینا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔